کون کہتا ہے کہ بلوچستان میں زراعت نہیں ہوتی؟ جناب جسٹس قائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے یو کے میں موجود 22 ارب روپے کی مالیت کی پراپرٹیز کا سورس بلوچستان میں زراعت اور مختلف پیداوار اور فصلیں بیچ کر خریدی گئی کمائی سے حاصل کیا گیا۔ نہ وہ یہ بتانے کو تیار ہے کہ یہ فصل کون سی تھی جو بیچی گئی جسے 22 ارب روپیہ مل جاتا ہے، یہاں یہ فصل بلوچستان کے کس علاقے میں بیچی گئی جہاں پہ اتنی زرخیز زمین ہے۔ سرینا عیسیٰ نے جب جج سے یہ سوال پوچھا کہ اگر کل کو آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ دولت کہاں سے آئی ہے، منی ٹریل کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جس پر سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی بیگم سرینا عیسیٰ کو ان کی دولت کے بارے میں کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ معاملے کا مختصر سا احوال پیش خدمت۔ پاکستان کے کچھ تحقیقاتی اداروں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی لندن میں کچھ جائیدادوں کا انکشاف کیا۔ یہ انکشاف صدر مملکت تک پہنچا۔ صدر مملکت نے صدارتی آرڈیننس کے تحت ان سے منی ٹریل مانگی اور ایک ریفرنس دائر کرنے کی درخواست دی۔ قاضی فائز عیسیٰ نے جواب میں فرمایا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، میرے خاندان نے پاکستان بنایا، میں عدلیہ کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ ان کی ان دلائل کو سپریم کورٹ نے منی ٹریل کی بحث کے اندر تسلیم کر لیا۔ پچھلے سال خیر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ ڈائریکشنز تھیں کہ آپ ایف بی آر کو اپنی ٹیکس ریٹرنز کی فائلز دے دیں تو اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ منی ٹریل اور مزید کیسے وہ پیسہ باہر کیا اور کیسے اپنی جائیدادیں خریدی، اس کو اپنا کریں۔ خیر سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے بعد ایف بی آر نے مزید تحقیقات کی اور ان کو یہ انکشاف ہوا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بیوی سرینا عیسیٰ کا دوسرا شناختی کارڈ ہے جو کہ زرینا عیسیٰ کے نام پہ بنا ہوا ہے، لہٰذا سرینا عیسیٰ زرینا عیسیٰ کو پیسے بھیجتی تھی اور انہوں نے شوہر کے ساتھ مل کر اس دولت کو لیفٹ رائٹ آؤٹ سائڈ ان سائڈ گیم کے لیے جو بھی ایف بی آر کی فائنڈنگز تھیں اس کے مطابق سرینا عیسیٰ صاحبہ کا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا اس بارے میں کہنا یہ ہے کہ ان کے بچے اس ٹائم پہ انگلینڈ میں پڑھتے تھے اور جو پیسے باہر بھیجے گئے وہ ان بچوں کی تعلیم کے لیے اور دوسرے اخراجات کے لیے بھیجے۔ خیر ایف بی آر کی ان باتوں کے اوپر اور اس طرح کی انویسٹیگیشنز کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دوبارہ غصہ آیا اور سپریم کورٹ کو انہوں نے دوبارہ سے درخواست کی کہ آپ اپنا پرانا فیصلہ تبدیل کریں اور ہم پہ ہر قسم کی انویسٹیگیشن کے لیے مستثنا قرار دیا جائے، نہ ایف بی آر، نہ ایف آئی اے، نہ نیب، کوئی بھی بندہ ایک سٹنگ جج کو اور اس کے بعد ایک ریٹائرڈ جج کو اس طرح کے سوالات اور اس طرح کی انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ نے جب یہ وجہ پوچھی کہ آپ کس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فرمایا کہ پاکستان یہ لیگل سسٹم ایسا ہی ہے، میں اگر شہید ہوا تو میں جنتی ہوں گا۔ عمران خان صاحب وہ نے بال ٹیمپرنگ کی تھی، میری ساس کا نام رخشندہ ہے اور رخشندہ میری ساس ہیں اور میری چھوٹی سالی بہت تکلیف میں ہے اور وہ ہاسپٹل میں داخل ہیں۔ خیر سپریم کورٹ ان ٹھوس دلائل سے اور ان سبمیشن سے بہت متاثر ہوئی اور ان کی بیگم صاحبہ کی مزید یہ تعلیم کہ جج کو اگر آپ سے کل کوئی یہ ادارے آپ سے حساب مانگیں گے، اس کے اوپر تو جج صاحبان بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے اور سپریم کورٹ نے پچھلے ہفتے یہ فیصلہ دے دیا کہ میاں بیوی دونوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی بیگم
تمام قسم کی تمام اداروں کی تحقیقات سے ماربا قرار دے دیے گئے ہیں، اور ان کو استثناء حاصل ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی بھی تحقیقات کا حصہ نہیں ہوں گے، اور ان پہ کسی قسم کی کوئی بھی تحقیقات نہیں ہوں گی۔ اب یہاں پہ ایک بات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جو آپ لوگوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ عرصہ پہلے حدیبیہ پیپر ملز کے کیس میں نواز شریف کو ماربائے عدالت قرار دے دیا تھا، ان کو انوسینٹ قرار دے دیا تھا، ان کو باعزت بری کر دیا۔ یہ ہر بندہ جانتا ہے کہ حدیبیہ کے پیپر مل کیس کے اندر کتنی زیادہ کرپشن ہوئی تھی، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ نواز شریف کے حق میں دے دیا تھا، اور اس کے اوپر اس ڈیسیجن کے اوپر میڈیا گیگ لگا دیا تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس فیصلے کے اوپر کوئی بھی تشریح پازیٹیو یا نیگیٹو میڈیا نہیں کر سکتا۔ میڈیا آج سینسرشپ کی بات کرتا ہے، پر شاید وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ حدیبیہ پیپر ملز کے اندر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حدیبیہ پیپر مل کی ججمنٹ کے اوپر میڈیا گیگ لگا دیا تھا، اور میڈیا کے تمام اینکرز پہ پابندی لگا دی تھی کہ وہ اس کیس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بہت انٹرسٹنگ چیز جو نیب اور ایف آئی اے نے آئیڈینٹیفائی کی وہ یہ تھی کہ جو ہی یہ فیصلہ آیا اس کے فوراً بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی لندن میں دولت بڑھنے لگی، اور ان کی جو فصلوں کی کمائی تھی بلوچستان کی، اس میں دن دگنی رات چگنی اضافہ ہونے لگا، اور وہ جو فصلیں تھیں وہ لندن پہ فلیٹوں اور ہوٹلوں اور مختلف پراپرٹیز کے نام پہ پیدا ہونے لگی۔ خیر اللہ خیر صلاح، پاکستان میں اس طرح کے اکثر کیسز ہوتے رہتے ہیں، اور پاکستان ایک بہت ہی اسٹرانگ ملک ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات بتانا ضروری ہے، شاید یہ ایز اے وکیل میرے لیے صحیح بات نہ ہو، لیکن یہ پبلک ریکارڈ ہے تو میں اس کو ہائی لائٹ ضرور کروں گا کہ سپریم کورٹ کا جج جب ریٹائر ہو جاتا ہے، جو کہ عنقریب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہو جائیں گے، تو ان کی مرات کیا ہوتی ہیں؟ اس میں ان کو ماہانہ 9,28,000 روپے پینشن ملتی ہے، 56,000 روپے کی خصوصی پینشن ملتی ہے جو الاؤنس ہوتا ہے، تقریباً 70,000 روپے گھر کا کرایہ ملتا ہے، 55,000 روپے میڈیکل الاؤنس ملتا ہے، ایک ملازم ملتا ہے، ایک 1800 سی سی کی گاڑی ملتی ہے، ساتھ ایک ڈرائیور ملتا ہے، وہ گاڑی ہر سال 1.5 سال بعد چینج ہوتی رہتی ہے، 24 گھنٹے مستقل سیکیورٹی ملتی ہے، 600 لیٹر ماہانہ پیٹرول ملتا ہے، 2,000 روپے موبائل کا کریڈٹ ملتا ہے، اور لاکھ بجلی پانی گیس تو فری ہوتا ہی ہے، وہ آپ کا لاکھوں کروڑوں روپے کا بل فار لائف ہوتا ہے کہ بجلی پانی گیس فری ہے۔ یہ تنخواہیں اور مرات ججز خود اپنے لیے طے کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کروڑوں روپے کی زرعی آمدنی اس سے علاوہ ہوتی ہے، جو کہ ریسنٹ فیصلے کے مطابق ہر قسم کے سوال اور ہر قسم کی انویسٹیگیشن سے بالاتر قرار دے دی گئی ہے کہ کوئی بھی ادارہ جج سے کوئی بھی منی ٹریل اور کوئی بھی ایسٹس بیانڈ مینز کے بارے میں ڈسکشن نہیں کر سکتا۔ خیر یہ تو پاکستان کا لیگل اور جوڈیشل سسٹم ہے، اس کے اوپر ایک سیپریٹ بات ہوگی، اور شاید کوئی زیادہ سینئر ایکسپرٹس اس پہ زیادہ بات کر سکیں، پر آج کے فیصلے سے بہت سارے سوالات اٹھے ہیں، اسپیشلی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے۔ کچھ لوگ ان باتوں سے ایگری کرتے ہیں، کچھ ڈس ایگری کرتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے ضرور ایک کامنٹس میں بتائیے گا۔ میرا نام ہے فیضان مڑائش، اور آپ دیکھ رہے ہیں فیضان کی بیٹھک۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔